اور تب آپ مجھے شفا دیتے ہیں. نہیں 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 نہیں. سو یہ انبیاء کی جو دعائیں ہیں، انبیاء کے جو قصے ہیں، یہ آپ کو اور مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا انداز بھی سکھاتے ہیں. آپ نے سورہ کہف، آج بھی جمعہ تھا، الحمدللہ جمعہ ہے، آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. حضرت خضر کا ذکر اس کے اندر آتا ہے. حضرت خضر نے جب کشتی میں عیب ڈالا تھا، سورہ کہف کی جو آیت نمبر 79 میں آتا ہے، جب انہوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ کیا، ہول کیا، تو انہوں نے اور جب اس کی حکمت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتائی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھ سے کہا تھا کشتی میں ہول کر دو، جبکہ although ان کو اللہ کی طرف سے انٹیوشنز تھیں، but how a believer should converse, how a believer should make a sentence، یہ اس میں بہت احتیاط رکھتا ہے، اور یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے. جب حضرت خضر نے اس کشتی میں سوراخ کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس کی حکمت بتائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا اما السفینہ تو اچھا جو وہ کشتی تھی، فکانت لی مساکین، وہ اس ایریا کے مسکین لوگوں کی تھی، ضرورت مندوں کی تھی. یعملون فی البحر، وہ وہاں سمندر میں یہاں سے وہاں مچھیرے تھے، فشرمین تھے، یہاں سے وہاں کام کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں. See the point? This is point number 4. جب کچھ برا ہو جائے، مت کہیں اللہ نے کیا ہے، کہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری خطا تھی، میں نے خیال نہیں کیا، میں نے ایمان مضبوط نہیں کیا، اس لیے مجھ سے گناہ ہو گیا. گناہ کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا مومن کہ میں کیا کروں، اللہ ہی کا سارا کنٹرول ہے، اللہ نے مجھ سے گناہ کرایا. نہ نہ نہ، مومن اس طرح سے بات نہیں کرتا. آپ اور میں اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کے اور میرے لیے یہ پوائنٹ بہت زیادہ اہم ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں. اور اگر آپ بولیں جملہ تو کبھی بھی اس کو اللہ کے ساتھ مت کریں کہ اللہ نے مجھے تکلیف دی، اللہ نے مجھے ہرٹ کیا، اللہ نے نعوذ باللہ میرے اپنے کو مجھ سے لے لیا، اللہ نے مجھ سے چھین لیا. ڈونٹ ٹاک لائک دس. بیک گراؤنڈ میں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، بٹ دس از دا سوفسٹیکیشن آف دا اسٹیٹمنٹس جو بلیورز بولتے ہیں اپنی زبان سے، اور ہم نے یہ انشاءاللہ ان رائچیس لوگوں سے اور انبیاء سے سیکھنی ہے. یہ آیت الحمدللہ مکمل کرتے ہوئے آپ کو اپنے ذہن میں یہ چاروں کانسیپٹ رکھنے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو بنانے والا ہے، اور اللہ ہی کی حفاظت ہمیں چاہیے اس لیے کہ اس کا ان مخلوقات پر کنٹرول ہے. نمبر 2، اللہ نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو مکمل شر ہو، پوٹینشیل ڈینجر سب میں ہوتا ہے. نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے من شر ما خلق سے کہ ہر مخلوق، ہر تخلیق جو اس نے کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی شر کا پہلو موجود ہے. صرف اور صرف اللہ کی ہستی کامل ہے، صرف اور صرف اللہ کی ہستی مکمل ہے. اینڈ دا 4th پوائنٹ کہ جو اللہ کے مومنین بندے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی کمی کو، فلا کو، شارٹ کمنگ کو، کسی بھی طرح کی اس طرح کی احتیاج کو، محتاجی کو اپنے سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کرتے. تو آیت نمبر 2 ہر مخلوق کے شر سے ہمیں اللہ کی حفاظت میں آنے کا ایلیمنٹ دیتی ہے. عمومی آیت اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیں اس میں انسان بھی آ گئے، صرف ان سین شر نہیں آتے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور انسانوں میں بھی پوٹینشیل شر موجود ہے. مومن کا کام کیا ہے؟ اپنے ساتھ موجود انسانوں کے خیر پر نظر رکھیں اور ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں. تمام مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے پڑھنی ہے تو انسان بھی اس میں آتا ہے. صحیح؟ اب جب آپ اس آیت کو پڑھیں تو یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح اور شام میں 3 مرتبہ اپنے آپ کو مزید حفاظت میں لے جانے کے لیے ایک اور دعا سکھائی ہے. وہ کیا ہے؟ ہر مخلوق کے شر سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. صبح 3 مرتبہ فجر کے بعد، اور شام کی دعاؤں میں 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد. ان تمام صبح شام کی دعاؤں کو اپنا معمول بنا لیجئے تاکہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں. So this is the in-depth study, a brief synopsis of in-depth study. Definitely there is a lot more to discuss when you will see the work of Arabic scholars and classical scholars. لیکن الحمدللہ
اتنا کلیئر ہے کہ ہم انشاءاللہ اب جب یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں یہ 4 پوائنٹس میں سے 3 پوائنٹس 2 پوائنٹ 1 پوائنٹ ضرور یاد آ جائے گا. آگے سورۃ الفلق میں آیت نمبر 3. اب پھر آیت نمبر 3 میں آپ کو المستعاذ منہ کا ایک اور پہلو مل رہا ہے. آیت نمبر 2 میں جنرلائز ہر طرح کے شر سے ہم نے اللہ کی حفاظت طلب کی تھی. فائن. آیت نمبر 3 آیت نمبر 4 آیت نمبر 5 میں 3 اسپیسیفک شر اللہ نے مینشن کر دیے ہیں کہ خاص طور پر میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ ان شر سے ضرور پناہ مانگیں، ان شر سے میری حفاظت میں ضرور آئیں، بہت ضروری ہے. کون سے وہ شر ہیں؟ آیت آتی ہے من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے. یعنی اسپیسیفک المستعاذ منہ میں کس کو کیا گیا یہاں پر؟ اب یہاں پر خاص طور پر رات کے ریفرنس سے، رات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعا میں یہ آیت دی ہے کہ اللہ میں آپ کی حفاظت میں آتی ہوں اندھیرے کے شر سے. اندھیرے کے شر سے اذا وقب، جب وہ پھیل جائے. من الحمدللہ آپ کو سمجھ آ گیا، حرف جر ہے، آپ کو پتہ چل گیا یہ کسی فریکشن کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹیلٹی کی بات نہیں کرتا. تو یہ من سے ایک بات یہیں پر سمجھ لیجئے، جب ہم کہتے ہیں نا من شر غاسق، اللہ ہم اندھیرے کے شر سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، تو ہر اندھیرا صرف اور صرف شر نہیں ہوتا. اگر آپ پچھلی بات کو ذہن میں رکھیں گی تو آپ کو کبھی بھی کنفیوژن نہیں آئے گا انشاءاللہ. یاد رکھیں من کیا بتا رہا ہے؟ ہر اندھیرا کمپلیٹلی شر نہیں ہے. پچھلی آیت دیکھ لیں، من شر ما خلق، ہر مخلوق جیسے کمپلیٹلی شر نہیں ہے، اندھیرا بھی اللہ کی تخلیق ہے، اندھیرا کمپلیٹلی شر نہیں ہے. آخر راتیں بھی تو اہم ہوتی ہیں. ابھی انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر آئے گی. پھر ہر رات، پوری سال کی ہر رات کا تیسرا پہلو جو ہوتا ہے، تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ، ہر رات اسی رات کے اندھیرے میں ہی تو اللہ تعالیٰ پکار لگاتے ہیں. ہے کوئی پکارنے والا جس کی بات کا میں جواب دوں؟ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں؟ تو من شر غاسق کیا بتا رہا ہے کہ کمپلیٹلی رات شر نہیں ہے، پوٹینشیل شر جو اس رات میں موجود ہے، اللہ ہم اس سے آپ کی حفاظت میں آتے ہیں. یہ جو یہاں لفظ آیا، شر کی ڈیفینیشن ہم پیچھے کر چکے ہیں. آگے آ رہا ہے غاسقن. غاسقن کا لفظ جو بنا ہے وہ غائن سین قاف سے بنا ہے. غائن سین قاف، صحیح. غائن سین قاف کا مطلب کیا ہے کہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں غسق اول اللیلی. اول اللیلی کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ پارٹ آف دا نائٹ، یعنی جہاں سے شام شروع ہونا شروع ہو جاتے ہے، وہ ٹائم، اس ٹائم کو کہتے ہیں غسق. جس ٹائم کے اوپر شام، سورج جب ڈھلنا شروع ہو جائے، یعنی جب سن سیٹ ہونا شروع ہو جاتا، سن سیٹ ہو جاتا ہے، وہاں سے غسق شروع ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں اول اللیل عربی زبان میں، the first part of the night. اور اول اللیل جس میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، اب آسمان آپ کو بالکل نیلا نظر نہیں آتا ہے، بالکل نیلا نظر نہیں آتا، بلکہ اب یہ ٹورڈز ڈارکنیس کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں غسق اللیل. قرآن میں آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا ہے، آیت نمبر 78 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ. جب سورج اپنے عروج سے نیچے آنا شروع ہو تو رات، وہاں سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز کو قائم کرو. سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں آتا ہے. فائن. تو ایک مفہوم ہے غسقہ کا جس میں رات پھیلنا شروع ہو جائے. دوسرا مفہوم اسکالرز، کلاسیکل اسکالرز جو غسقہ کا بیان کرتے ہیں، یہ ڈوبنے کے مفہوم میں بھی آتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کا کنیکشن پھر سورج کے ساتھ وہ بناتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں تو اس میں آپ کو جو مفہوم اس ڈوبنے سے اور سمجھ آتا ہے، وہ آتا ہے، اس میں امپیکٹ آتا ہے جیسے کوئی چیز جب کسی وقت جو ہے نا
किसी चीज के अहाते में आ जाए, यानी कोई और शय किसी चीज को एनसर्कल कर ले। तो आप अगर रसूलुल्लाह की अहादीस पढ़ें तो गासक़ल कमर के अल्फाज आपको अहादीस में मिलते हैं। गासक़ल कमर, जिसको आप मून एक्लिप्स कहते हैं, इसलिए कि सूरज कवर हो जाता है उसके अंदर, चांद कवर हो जाता है उसके अंदर। अरबी जुबान में कहा करते थे क्लासिकल अरबिक में, क़सक़त ऐनुहु, किसी ऐसे इंसान को जिसकी आंखों में बहुत डार्क सर्कल आ जाते हैं। डार्क सर्कल क्या करते हैं, आपकी आंखों की रोशनी को, आंखों की रोशनी मतलब आई साइट नहीं, द वाइट पार्ट ऑफ योर आई, आपकी आंखों की जो वाइट पार्ट है उसको हल्का कर देते हैं, उसकी खूबसूरती को कम कर देते हैं। तो उसको अरब कहा करते थे गसक़त ऐनुहु, कि उसकी आंखें डार्क सर्कल की वजह से डूब गई हैं। तो एक डूबने का मफहूम अरब जो थे वो इस गौसका के अंदर लिया करते थे। हिज आईज बिकम डार्क विद टीयर्स, रो रो कर इंसान की आंखें सूज जाती हैं ना, तो आपकी आंखें छोटी नजर आती हैं, दिस इज गसकत, आंखों का छोटा हो जाना। तो डूबने के मफहूम में इसको लेते हैं। और इसी गसका के अंदर ये इसम नकिरा आ रहा है। आप में से जिन लोगों को अरबिक आती है, दिस इज कॉमन नाउन। अल गासिक नहीं है, गासिकिन है। तो गासिकिन भी आपको ये बता रहा है कि ये जनरल बात की जा रही है कि हर रात के अंधेरे में जब भी शर का पोटेंशियल होगा उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन कर दिया सूरत फलक की आयत नंबर 3 के थ्रू कि अंधेरे में इनहेरेंटली हार्म्स मौजूद होते हैं, अंधेरे में शर मौजूद होते हैं। आपको सही बुखारी की हदीस का मफहूम मिल जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को इस गसक के बाद बाहर निकलने से मना फरमाया करते थे। आप कहा करते थे कि रातों में बाहर ना निकला करो, और कहते थे कि अपनी फैमिली को भी इंडोर ले जाओ। सही बुखारी की हदीस आती है जो कि आपको इसी रेफरेंस में मिलती है, सही बुखारी की। आपने फरमाया इज़ा काना जुन्हुल लैल, जब रात अपने पर फैला दे, जुन्हुन कहते हैं विंग्स को, और ये मगरिब के वक्त का टाइम होता है, सनसेट का टाइम। इज़ा काना जुन्हुल लैल, जब रात, औ अमसैतुम, या जब तुम शाम करो, जब तुम शाम करो या जब मगरिब हो जाए तो क्या करो, फकुफु सिबयाकुम, फकुफु तो रोक लो, सिबयाकुम अपने छोटे बच्चों को, कीप योर चिल्ड्रन क्लोज टू यू, फ़इन्न शयातीना तंतशिरु हीना इज़िन। क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा रोक लो अपने बच्चों को, बाहर ना जाओ? इसलिए कि यकीनन शैतान इस वक्त पर मुंतशिर हो जाते हैं। फ़इन्न शयातीना तंतशिरु हीना इज़िन, इस टाइम पर शैतान स्प्रेड कर जाते हैं, बिकॉज डेविल्स इस टाइम पर जो हैं वो फैल जाते हैं। क्यों डेविल्स इस टाइम पर फैल जाते हैं वो आपको मैं अभी बताती हूँ। फिर आपने आगे फरमाया, आप देखें ये वो एहतियातें हैं। जब जब मैंने ये अहादीस पढ़ी तो उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारे बचपन में हमारे माँ बाप और हमारे नाना नानी और हमारे दादा दादी हमें इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते थे, मगरिब होने वाली है, अंदर आ जाओ, दरवाजे बंद कर दो। हम कॉन्स्टेंटली ये बातें सुनते थे। हाँ, आपने फिर आगे इसी सही बुखारी की हदीस में फरमाया, व अगलिकुल अबवाब वज़कुरुस्मल्लाह, दरवाजे बंद कर लो और अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो। एक और सही बुखारी की हदीस में आता है कि इस टाइम पर जब मगरिब हो जाए, रात अपने विंग्स फैलाना शुरू कर दे, गसक़ल लैल शुरू हो जाए, तो बर्तनों को कवर कर दो, अपने पानी के पॉट्स जो हैं उनको कवर कर दो, बच्चों को करीब कर लो। फ़इन्न लिल जिन्नी इंतिशारन व खतफतन, जिन spread out at such time and snatch things away. A very logical thing जो हमें अहादीस में पता चलती है कि इस टाइम पर जिन जो हैं वो फैल जाते हैं, और वो फिर उनको जो चीज़ मिलती है और जो चीज़ उनको अल्लाह के जिक्र की प्रोटेक्शन के बगैर मिलती है वो उसको स्नैच कर लेते हैं। क्यों? शयातीन, याद रखें, शयातीन निजासत पर जाते हैं। जिस इंसान के जिस्म पर अल्लाह का जिक्र नहीं होगा, डेफिनेटली साइंस का रूल भी यही है कि कोई जगह भी वैक्यूम नहीं रहता है। अल्लाह का जिक्र हटेगा, शैतान का जिक्र आ जाएगा, या शैतान के बताए हुए उसके इंस्ट्रक्शंस के काम आ जाएंगे। और बच्चों के लिए क्यों अल्लाह के रसूल ने कहा सच अ ब्यूटीफुल रिलीजन, आप पढ़ें और आपको प्यार आ जाए अपने रब पर, अपने दीन पर और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ یہ احادیث پڑھتے ہیں کہ بچوں کو اپنے سے قریب کر لو. آپ سوچیں دیکھیں بچے جو ہوتے ہیں زیادہ تر دعائیں نہیں پڑھتے ہیں. اب ہم تو بچوں کی ڈیفینیشن میں عرب کی نظر میں بچہ ان دا ڈیفینیشن از جسٹ 4 to 6 year old. وہاں پر 9 year old 10 year old بچہ نہیں ہوتا تھا. صحیح. تو ہم تو اپنے حساب سے دیکھیں تو ہمارے تو 25 سال کے بھی بچے ہیں, ہمارے تو 30 سال کے بھی بچے ہیں. بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو فرام دا شرح آف دا حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ بچوں کو قریب کر لو. بچے زیادہ تر دعائیں نہیں پڑھتے, تو ان کو پروٹیکٹ کرنا زیادہ ضروری ہے, اس لیے کہ ان کے اوپر اس دعا کی شیلڈ نہیں ہوتی پروٹیکشن کی. اور اگر دعا کی پروٹیکشن کی شیلڈ نہیں ہوگی, کوئی ذکر سے محروم ہوگا تو جنات اس کو کیپچر کر سکتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے ہمارے دین کی کہ کوئی انسان بھی اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی دعاؤں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے محروم نہ رہ جائے. اسی لیے آپ خوبصورتی دیکھیں, ایک کے بعد ایک گہرائی. دیر از so much information in in-depth studies that you can connect the dots. اور آپ کی محبت ہر دن اسلام سے, رسول اللہ سے اور اللہ سے بڑھتی جاتی ہے. آپ ذرا حکمت اٹیچ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شام کی دعائیں کب پڑھنے کا کہا ہے؟ آفٹر عصر, مینس بیفور مغرب, تاکہ ہم اس وقت سے پہلے سے اپنی شیلڈ کو دوبارہ سے ریفریش کر لیں, اپنی شیلڈ کو دوبارہ سے مضبوط کر لیں. صبح شام کی دعائیں جو آتی ہیں, فجر کے بعد آپ صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں اور شام کی دعائیں آپ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھتے ہیں. سیدھا حکمہ بیفور دا مغرب ٹائم, تاکہ اگر کوئی جنات ادھر سے ادھر اڑتے ہوئے آئے بھی تو آپ کی پروٹیکشن آپ کو ان کے شر سے بچا لے. اچھا, ایک اور سوال جو آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے, ظاہر بات ہے میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب جو آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ نہیں دے سکوں گی, بیکاز ایک ہی صورت کی یا 2 صورتوں کی تو ہم نے ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں کرنی. بٹ انشاءاللہ آئی ول گیو یو سنopsis اتنا ان ڈیپتھ اسٹڈی کے تھرو کہ جس میں اتنی انفارمیشن آپ کے لیے کافی ہوگی. اب اس کی کھوج کو ریت میں زیادہ نہ پڑیں, اپنے عمل کی فکر کیجیے گا. تو اسکالرز اس سوال کو اٹھاتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ مغرب کے بعد شیاطین کیوں پھیل جاتے ہیں. تو یاد رکھیں مغرب کے بعد رات کے وقت میں اندھیرے میں شیاطین کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ بیکاز ڈارکنیس ان کے لیے زیادہ کنڈیوسو ہے, اور ڈارکنیس ہمیشہ سے ڈیول فورسز کی میٹنگز کے لیے زیادہ کنڈیوسو رہی ہے. اس لیے یہ اس ٹائم پر زیادہ جو ہیں وہ موو کرتے ہیں, اس ٹائم پر زیادہ جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی آپ کو احادیث مل جائیں گی جن کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کو منع کیا, آپ نے ان کو واضح کیا کہ شیاطین جن رات میں نکلتے ہیں, اور بہتر ہے کہ تم راتوں میں اپنے گھروں کے اندر آ جاؤ, اپنے بچوں کو اپنے سے قریب رکھو اور جتنا ہو سکے اپنی حفاظت کرو. سو دس از دا ایکچوئل انٹرو من شر غاسق کا, کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے شر سے اندھیرے کے ہمیں بچنے کا کہا ہے. اب یہ تو اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں ہمارے سامنے کہ جیسے ہی مغرب ہو, سورج ڈوب جائے, سن سیٹ ہو جائے, اسٹے ان ڈورز, اللہ کا نام لو, دعاؤں کی پروٹیکشن کرو, بچوں کو اپنے سے قریب کرو. ہاں صحیح, خاص طور پر اسپیسیفکلی مغرب کے ٹائم پر آتا ہے, بیکاز اس کے بعد بعض نریشن میں آتا ہے کہ پھر بعد میں ان کو چھوڑ دو, یعنی اگر وہ کھیلنے کے لیے باہر گارڈن میں جانا چاہتے ہیں, عشاء کے وقت ہو چکا ہے, پھر اگین دعا پڑھ کر, دعا سکھا کر ان کو پڑھنا سکھائی, ان کے اوپر پڑھ کے بلو کر دی اور پھر ان کو چھوڑ دو. بٹ دا پریکٹیکل پارٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انسٹرکشنز ہیں کہ مغرب کے وقت یہ کرو, ہاں راتوں کو انڈور آ جاؤ. یہ پسندیدہ ہے بیکاز اسلام جو ہمیں طریقہ سکھاتا ہے ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. اسلام ہمیں آؤل بننا نہیں سکھاتا. ہاں ہم اپنے ذرا روٹینز دیکھیں, ان جنرل میجورٹی گھروں کی روٹینز کیا ہیں؟ ہم سارا انجوائمنٹ ہی رات میں کرتے ہیں. لوگ فنکشنز راتوں میں کیوں رکھتے ہیں؟ راتوں میں کیوں رکھتے ہیں لوگ فنکشنز؟ بیکاز رات میں مزہ زیادہ آتا ہے. راتوں میں ہماری گیٹ ٹوگیدرز ہوتی ہیں, زیادہ تر راتوں میں ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. ہاں ابھی تو آج کل تو لاک ڈاؤن ہے تو ہر نائٹ ہی سیٹرڈے نائٹ بنی ہوئی ہے, بٹ سیٹرڈے نائٹ اور بچے اپنی امی کا کیا مذاق اڑاتے ہیں, جن کی امیاں جو ہیں الحمدللہ سوچ سمجھ کے چیزوں کو پہچان کے کہ اگر مجھے فجر کے لیے اٹھنا ہے, اگر مجھے فجر کے بعد قرآن پڑھنا ہے, اگر مجھے فجر کے بعد
دعائیں ہاتھ میں پکڑ کے پڑھنی ہیں، میری آنکھوں کے شٹر گرنے نہ لگ جائیں، تو اب میں ایک اپروپریٹ ٹائم پر سو تو جاؤں. بچے اماں سونے جاتی ہیں اور بچے کیسے مذاق اڑاتے ہیں، امی ابھی تو صرف 11 بجے ہیں، آپ سونے جا رہے ہیں اتنی جلدی، ایسے مذاق اڑاتے ہیں نا. تو رات کا ایک جو سناریو ہے وہ ہمیں دین نے سکھایا ہے. آہستہ آہستہ کریں. لوگ آپ کو اولڈ فیشن کہیں، لوگ آپ کو کچھ بھی کہیں، بٹ گریجولی دیکھیں رات میں زیادہ تر نیگیٹیوٹی ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ تر. اگین کمپلیٹلی ہولسٹیکلی نہیں میں کہہ رہی ہوں، یہ سارے آپ کے ٹیلی کمیونیکیشن سروسز والے سارے نائٹ پیکیجز دے رہے ہوتے ہیں. سب ایڈلٹس تو سو رہے ہیں، انہوں نے صبح اٹھ کر آفس جانا ہے، جنہوں نے صبح اٹھ کر فیکٹری جانا ہے، جنہوں نے صبح اٹھ کر دکان پر جانا ہے، جنہوں نے صبح اٹھ کر اپنی نوکری پر جانا ہے. اپنی آپ ہیں خاتون خانہ ہیں، اگر آپ جاب نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر کی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. بٹ فار دوز میسیجز اور واٹس ایپ پیکیجز، سوائے شر کے 99% آف دا ٹائم بچے کہتے ہیں ہم اس وقت اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں. بچے بھی ہم نے بھی یہ وقت گزارا ہے، مطلب کم آن. اس گروپ کے اندر ادھر ادھر مطلب آسٹریلیا کی اور امریکہ کی اور کینیڈا کی اور یہاں کی اور وہاں کی زیادہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹیکسٹ بک کی باتیں اور اپنی ریسرچ کی باتیں اور اپنی رپورٹس کی باتیں جو ہیں وہ ہارڈلی ہو رہی ہوتی ہیں. سو رات کے اندر شر کا ایلیمنٹ زیادہ ہے. اللہ نے ہیومن نیچر بنائی ہے، ہیومن نیچر جو اپنی نیچر پر ہوگا وہ دن میں خیر سمیٹے گا، میکسیمم دن کا فائدہ اٹھائے گا. اس کی صبح دوپہر کے 2 بجے نہیں ہوگی. فائن، میں رمضان کی بات نہیں کر رہی ہوں، آج کل تو سچویشن ہی کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. اگر آپ پوری رات عبادت کرتی ہیں، پھر آپ اپنی سحور کھاتی ہیں، پھر آپ جو ہیں وہ اپنی نماز پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، اور آپ اس کے بعد جو ہیں وہ اپنا تھوڑا سا اشراق تک جاگتے ہیں، اور پھر آپ سوتی ہیں، اور پھر آپ 12-1 بجے اٹھ رہی ہیں تاکہ آپ ظہر سے پہلے فریش ہو جائیں. سو دس از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ سیناریو اگر آپ کا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان نارمل ڈیز. یہ صبح 11 بجے نہیں ہونی چاہیے پلیز. میں بچوں سے بھی کہہ رہی ہوں جس دن چھٹی ہو اسکول سے، یونیورسٹی سے، اٹس ناٹ لائک کہ آج تو سونے دیں، اب اٹھ رہے ہیں تو 2 بج گئے اور اٹھ نہیں رہے. اللہ نے دن بنایا ہے برکت کے لیے، اللہ نے ہیومن ایکٹیویٹیز کے لیے دن بنایا ہے. مغرب کے بعد کس کی ایکٹیویٹیز شروع ہوتی ہیں؟ ابھی تو بتایا، جنات کی ایکٹیویٹیز مغرب کے بعد شروع ہوتی ہیں. See, and we don't want to relate ourselves with the Jannat. We really want to relate ourselves with pure humanity. اپنے ایسنس پر ہمیں رہنا ہے. سو پلیز اس انٹیپ اسٹڈی سے فائدہ اٹھائیں اینڈ میک اے ٹارگیٹ کہ آپ اپنی رات کی ایکٹیویٹیز کم کریں گے، یوز لیس ایکٹیویٹیز کم کریں گے. اگر آپ کو رات میں بیٹھ کر زیادہ کانسنٹریشن ہے، آپ ماڈیول کی تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنے سیمسٹر کی تیاری کر رہے ہیں، آپ کا ایگزام ہے اور آپ صرف پڑھ رہے ہیں، دین آئی ہیو نو ایشو. بٹ اگین آئی ول سجیسٹ کہ پلیز پھر ایسے ٹائم پر اپنے فون میں انوالو نہ ہو، گروپ ڈسکشن بہت نہ کریں، اینڈ بی ریئلسٹک. دن میں جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو زیادہ ایبزارب ہوگا. ہاں کچھ بچوں کو رات میں ایبزارب ہوتا ہے، آئی ڈو اگری، بٹ پھر صرف پڑھیں، پھر آس پاس کے شر میں انوالو نہ ہو. اس لیے کہ گروپ میں کوئی ایک ڈال دیتا ہے تم نے یہ دیکھا، پھر وہ ڈالتا ہے تم نے یہ سنا، پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں بتاؤں میں نے یہ سنا. تو پڑھائی ایک طرف رہ جاتی ہے اور یہ سب چیزیں ایک طرف ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی سے، اٹس ناٹ اباؤٹ 1450 پرانا قرآن اور یہ جو باتیں کر رہا ہے من شر غاسق اذا وقب، او کم آن اما آپ کے زمانے کی ہیں، مغرب کے ٹائم اندر آ جاؤ. دس از فار مائی 2020 ورلڈ. یہ آج کی دنیا کی فائدہ مند چیزیں ہیں اور یہ آج کی دنیا میں ہی مجھے فائدہ دے سکتی ہیں. اس میں میرے اور آپ کے لیے آج بہتری موجود ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں پر کیا کہا؟ من شر غاسق. اللہ نے ہمیں سکھایا کہ بندہ دعا کرتا ہے کہ ہم اندھیرے کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. اذا وقب، جب وہ پھیل جائے. جب وہ پھیل جائے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک تو تھا مغرب کا ٹائم، اب یہ مغرب کے بعد اور آگے بڑھ گیا، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، یعنی اب رات بہت گہری ہو گئی ہے، اب رات جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی ہے، تو ہم مغرب کے وقت کے شر سے بھی اللہ آپ کی حفاظت میں آتے ہیں، اور اللہ ہم پوری رات جب کہ وہ ڈارک ہو جائے ہم اس سے بھی آپ کی حفاظت میں آتے ہیں. تو اذا وقبہ کا ایک میننگ کیا ہے؟ گہرے اندھیرے سے اللہ کی حفاظت. صحیح. ایک مطلب کیا ہے؟
गहरे अंधेरे से अल्लाह की हिफाजत। और दूसरा इसका मतलब स्कॉलर्स कहते हैं कि जितना अंधेरा बढ़ता जाता है उतना उसके अंदर जो शर वाली मखलूक़ात हैं, ज़ाहिरी बात है आपको मुझे तो नज़र नहीं आती है ना, तो हमारा फिर अल्लाह की हिफाजत में आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो मजबूरी में बाहर निकले, जो ज़रूरत के लिए बाहर निकले, जो काम के लिए बाहर निकले, प्लीज़ फिर अपनी वो सुबह शाम की दुआओं को रिलीजियसली पढ़े, रिलीजियसली अपने साथ रखे। तो एक मतलब है गहरे अंधेरे के शर से अल्लाह की हिफाजत, एक मतलब है आंखों से ना नजर आने वाली मखलूक के शर से अल्लाह की हिफाजत। और तीसरा मतलब, सही, तीसरा मतलब क्या है, बहुत ही खूबसूरत मतलब जो स्कॉलर्स ने इसमें से डिराइव किया है, वो कहते हैं अल्लाह, अंधेरा तो दिल में भी आ जाता है। इतनी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है। वो कहते हैं अल्लाह, दिल भी तो मखलूक है ना, तो ये जो दिल के अंदर अंधेरे आ जाते हैं, अल्लाह हमारा ईमान है कि आपकी हिफाजत में आने से सिर्फ आपकी हिफाजत में आने से मेरे दिल के अंधेरे दूर हो सकते हैं। जैसे मेरी फिजिकल प्रोटेक्शन बाहर की मखलूक के शर से अल्लाह का कलाम करता है, ऐसे ही मेरी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, मेरी इंटरनल प्रोटेक्शन, मेरी कल्ब की प्रोटेक्शन अल्लाह का कलाम मेरे कंप्लीट वजूद के साथ करता है। जो दिलों के अंदर शक आ जाता है, आपको आए या बच्चों को आए, इस्लाम के बारे में, अहादीस के बारे में, इस्लाम शरिया लॉस के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिजेस के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज के बारे में, जो शर आए पूरे दिल के साथ सोच समझ कर इस दुआ को पढ़ें। अल्लाह का बंदा जब इस कॉन्सेप्ट से ये दुआ पड़ेगा कि अल्लाह मुझे अपना शक और शक का अंधेरा दूर करना है, तो अल्लाह उसके दिल को कभी करप्ट नहीं होने देगा। इसलिए हमें दुआएं सिखाई हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना, अल्लाह हमारे लिए हमारे नूर को मुकम्मल कर दे। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, अल्लाह मेरे कल्ब को नूर से भर दे। तो हमें अल्लाह की हिफाजत चाहिए, जिस्मानी भी, और अल्लाह की हिफाजत चाहिए स्पिरिचुअल भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदाइ लैलुहा कनहारिहा, आपने फरमाया कि मैं तुमको वाज़े रोशन रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ, इसका दिन और रात एक जैसा है। यानी अगर मैंने और आपने ईमान एडॉप्ट कर लिया, रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल करना शुरू कर दिया, तो इंशाल्लाह जैसे दिन में शर से बचते हैं, रातों में भी शर से बचेंगे। सिर्फ करना क्या है, कुरान और सुन्नत को फॉलो करना है, कुरान को इंटरनलाइज करना है, कुरान को समझ कर पढ़ना है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करनी है, उनकी अहादीस को अपनाना है, उनकी अहादीस में अपना फ़ायदा ढूंढना है। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर इकट्ठा होना कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 3 कंप्लीट हो गई है। कल हम आयत नंबर 4 शुरू करेंगे, और स्पेसिफिक शर जो आयत नंबर 4 में आ रहा है, इट्स अबाउट मैजिक। सो टुमारोज क्लास इज अबाउट मैजिक। आई वुड रियली लाइक कि अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो कल की क्लास अगर मैं 1 घंटे की बजाय, इफ़ यू ऑल विल अलाउ मी, तो मैं कल की क्लास 1 घंटे की बजाय अगर 1 घंटा 15 मिनट की कर लूँ अराउंड, इससे पहले फारिग हो गई तो इससे पहले कर लूँगी, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये जो जादू रिलेटेड पूरा सहर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक ही क्लास में एक गो में कंप्लीट करवा दूँ। तो कल हम इंशाल्लाह आयत नंबर 4 सूरतुल फलक में जो चैप्टर करेंगे, उसका ताल्लुक है इस्लाम में सहर की क्या पोजीशन है, इस्लाम सहर को कैसे देखता है। प्लीज़ जिन आप में से जिन खवातीन के नाम होते हैं सहर, और हम उनको सहर 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 कहते रहते हैं, उनका नाम सहर नहीं है। प्लीज़, सहर का मीनिंग होता है जादू। द नेम इज़, अगर माँ बाप ने आपका नाम ये रखा है तो उन्होंने नाम रखा है आपका सहर, नजमुस सहर आपका नाम है, फाइन, अगर नजमुस सहर है। और अगर आपका नाम सिर्फ सहर है तो प्लीज़ आपको आसपास के सब लोगों को बताना चाहिए, मैं सहर सहर नहीं हूँ, मैं सहर हूँ। सही, सहर होता है नजमुस सहर, सुबह का सितारा। और अगर आप कहेंगी सहर तो इसका मतलब है जादू आपका नाम है। सही, ऑन अ शॉर्ट साइड नोट थी बात, एनी हाउ। तो कल हम चैप्टर करेंगे इस्लाम में जादू की पोजीशन क्या है। इंशाल्लाह इसी आयत के अंदर कल हम चैप्टर करेंगे कि जिन्नात का क्या
ہولڈ اور کیا مقام ہے جادو کے پروسیس کے اندر. تیسرا ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ جادو یا جنات کیسے اٹیک کرتے ہیں، کن سچویشنز میں اٹیک کرتے ہیں، جادو کیا کیسے جاتا ہے، اور جادو کا پریونٹیو میجر کیا ہے. کیوریٹو بھی بتا دوں گی انشاءاللہ اور پریونٹیو بھی بتا دوں گی. تو انشاءاللہ کل کی کلاس جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کی اجازت کے ساتھ میں چاہوں گی کہ میں کمپلیٹ کر لوں. زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، ان شارٹ بتاؤں گی، بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. بٹ ڈو ٹرائی ٹو اسٹل کیپ می اینڈ ایوری ون اراؤنڈ می ان یور دعاز. پلیز جزاک اللہ خیر. آپ سب کی دعاؤں کا، اللہ کی رحمت کا الحمدللہ مجھے اللہ کا بہت کرم شکر، رمضان کا پہلا جمعہ اور خیر و عافیت سے الحمدللہ آج کی کلاس ہو گئی. اللہ اس کو بہترین طریقے سے قبول فرمائے. ونس اگین آپ سب کی دعاؤں کا بہت 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 شکریہ. جزاکم اللہ خیرن. اب میں یہاں کلاس وائنڈ اپ کر رہی ہوں، پھر انشاءاللہ ہم کیو این اے سیشن میں جو ہے وہ کچھ کوشچن لے لیں گے. پلیز ابھی نادیہ کو کوئی سوال نہیں بھیجیں جب تک میرے پاس سارے سوال ختم نہیں ہو جائیں گے. نادیہ کو میں نے منع کر دیا ہے، نادیہ مجھے کوئی سوال جو ہے وہ نہیں بھیجیں گی. تو ابھی تھوڑا سا آپ لوگ رک جائیں، ابھی انشاءاللہ بہت ٹائم ہے. سیکنڈلی میں ایک پوسٹ انشاءاللہ اپنے پیج پہ ڈالوں گی. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو دا اپروپریٹ ٹائم فار کیو این اے سیشن. میں 1 گھنٹے کے لیے الگ سے اپنی کلاس کے علاوہ جو ہوں وہ کیو این اے کے لیے آنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب مجھے دینے. تو جب میں پوسٹ ڈالوں گی تب آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کون سا ٹائم آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے. پھر ہم ایک الگ سے ٹائم میں 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں گے اور کیو این اے کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہم اجعلنا فی رمضان من المستغفرین واجعلنا فی رمضان من عبادک الصالحین واجعلنا فی رمضان من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.